بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورہ طٰہٰ کی اب آیت نمبر 40 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کیا جا رہا ہے۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ۔ اے پیغمبر موسیٰ، جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی، فتقول، پھر وہ کہنے لگی، هل ادلکم علی من یکفلہ، کیا میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی دیکھ بھالی کرے۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو پیٹی میں ڈال کر دریا نیل میں بہا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم وہ اپنے بھائی کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہی تھی کہ میرے بھائی کو کون اٹھا لیتا ہے دریا سے۔ بالآخر پیچھا کرتے دیکھ لیا کہ فرعون اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پیٹی سے نکالا اور اپنے پاس رکھا، اور پھر سیدہ آسیہ نے مختلف عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے طلب کیا، لیکن جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں میں سے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو اتنے میں بی بی وہ جو مریم تھی آپ کی بہن، وہ کہنے لگی کہ هل ادلکم علی من یکفلہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تمہیں ایک ایسی عورت لے کر دوں، بتا دوں ایک ایسی عورت کے متعلق جس کا دودھ نہایت ہی عمدہ ہے اور بچہ اس عورت کا دودھ لازمی پیے گا۔ یہاں اس نے اپنی والدہ کو مخفی رکھا، اشارہ اپنی والدہ ماجدہ تھیں۔ تو بالآخر ان کی ماں آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں وہاں آئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، اور اللہ نے اس کو یہاں بیان کیا، فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ اے میرے پیغمبر موسیٰ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف پھیر دیا، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو۔ تو یوں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے ان کی والدہ ماجدہ مقرر ہوئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے والدہ ماجدہ کو بھی چین اور سکون راحت عطا کیا کہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے لگی۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور اے پیغمبر موسیٰ، تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پس ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک ظالم قبطی فرعونی کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے فرعون کی جانب سے خوف تھا قتل ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عالم میں آپ کو قتل کے غم سے نجات دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر موسیٰ، ہم نے تمہیں اچھی طرح سے آزمایا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر جب فرعونی کو قتل کیا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، تو ایک عرصہ دراز کئی برس پھر آپ مدین میں رہے، الگ فرعون سے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا موسیٰ، پھر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مقررہ وعدے کے مطابق آپ واپس تشریف لے آئے، واپس حاضر ہوئے، یعنی بنی اسرائیل کے پاس مصر میں، اور مکالمہ کیا فرعون کے ساتھ اور آزادی دلانے کی کوششیں کی بنی اسرائیل کے لیے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے پیغمبر موسیٰ، ہم نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ یعنی خاص ذات کے لیے بنانے سے مراد کیا ہے کہ تم لوگوں کو اب اللہ کی طرف بلاؤ گے، تم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ گے، تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے، اور لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر ان کو جنت کی راہوں کی طرف، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہوں کی طرف گامزن کرو گے۔ تو دراصل یہ پیغام تھا رب تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور یہ پیغام ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ ہم سب مسلمان
ایک دوسرے کے ماتحت اصلاح کے ذمہ دار ہیں. ہم لوگوں کو نیکی کے کام کی اصلاح دعوت دیں اور لوگوں کو برائی سے منع کریں، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں. ہم سب کو اس کا حکم دیا گیا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے.